ایک حدیث آتی ہے حضرت عائشہ کے معاملے میں کہ ایک دو صحابی ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں غسل کا طریقہ سیکھنا ہے اللہ کے نبی کا، کہ وہ کیا طریقہ تھا۔ تو حضرت عائشہ نے باقاعدہ ان دونوں کو پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ کتنی شرمناک یہ بات ہے، کتنی عجیب سی بات ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ مطلب کیا کرے اس بارے میں، کہ چھپائے کیا کرے، یہ کیوں یہ ایسی باتیں بیان ہی کیوں ہوئی ہوئی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر فرض کریں آپ کی ہی کوئی ماں ہو اور اس کے بارے میں آپ یہ باتیں بیان کریں، ٹھیک ہے، تو پھر لوگوں کا کیا اس پہ ری ایکشن ہوگا؟ آپ خود ہی اس کی کوئی وضاحت کریں، کیا ہے کہ کیا معاملہ ہے سارا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو حدیث آپ نے جس طریقے سے بیان کی ہے نا، یہ حدیث اس چیز کے بارے میں نہیں ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں دو صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے اور انہوں نے آ کے سیدہ عائشہ سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ غسل کیسے کرتے تھے۔ مراد یہ تھی کہ غسل کتنے پانی سے کرتے تھے۔ اس حدیث کے کانٹیکس میں موجود ہے، اگر آپ وہ پوری حدیث پڑھیں جو آپ نے شاید نہیں، آپ کی نظروں سے گزری، آپ نے بتائی نہیں، آپ سے پوچھا گیا اور آپ نے، اور یہ بات واقعی مشکل ہے سمجھنے کے لیے آج کل کے مسلمان کے لیے، کہ اتنے تھوڑے پانی سے اور اتنے تھوڑے پانی سے آپ وضو کیسے کرتے تھے اور غسل کیسے کر لیتے تھے۔ یہ ہمارے دین کی خاص بات ہے۔ ہمارا دین جو ہے وہ انرجی اور جو ریسورسز ہیں ان کو پریزرو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تو بلکہ یہ تو دین کی فیور میں حدیث ہے۔ اچھا، آپ نے کیا کیا؟ آپ کو پتا تھا کہ یہ چیز اگر میں نے بیان کر دی تو صحابہ کو سمجھ نہیں آنی، صحابہ نے پوچھا ہی اسی لیے۔ آپ نے کہا ایسا کرو، برتن لے کے آؤ، آپ نے پانی منگوایا اور آپ نے ان کے سامنے غسل کر کے دکھایا ان کو۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے جو آپ نے نہیں ذکر کی اس حدیث کے اندر، وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کے سامنے غسل نہیں کیا، بلکہ درمیان میں حجاب تھا، پردہ تھا، جس کے بعد آپ نے اندر جا کے وہ پانی لیا اور آپ نے غسل کیا۔ ان ادر ورڈز بتایا کہ میں نے غسل کر لیا، اٹ از سفیشینٹ فار بیتھنگ۔ اور ایک اور بات واضح میں کرتا چلوں کہ آپ نے پردہ کیوں آگے کیا۔ دیکھیں، اس زمانے کے اندر لوگوں کے پاس اتنے معذرت کے ساتھ پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، وہ لکڑی کے دروازے لگاتے۔ یہ ریسنٹلی لکڑی کے دروازوں کا رواج تو اب آیا، یہ شہروں میں آیا، ورنہ آپ دیکھیں آج بھی دیہاتوں کے اندر کچھ غریب علاقوں میں چلے جائیں، وہاں پہ آج بھی باتھ روموں کے آگے پردہ لٹکا ہوتا ہے، خواتین اس میں نہاتی ہیں، اس طریقے سے باتھ روم ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ اگر اعتراض حضرت عائشہ پہ اس طرح بنتا ہوتا تو اس طریقے سے تو ہر عورت پہ اعتراض بنتا ہے، ہر گاؤں والی خاتون بیچاری کے اوپر اعتراض بنتا ہے کہ وہ ان کے اندر کوئی شرم و حیا والی بات نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، پردہ تھا۔ اور وہ جو دو صحابی تھے ان کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف سر نظر آ رہا تھا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انہیں پانی انڈیلا، صرف ہلکا سا سر نظر آ رہا تھا اوپر سے، کہ پانی آپ نے انڈیلا، دکھاتے ہوئے کہ اس سے نہایا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور بات واضح کر دوں جو آپ نے نہیں ذکر کی معذرت کے ساتھ، اور وہ یہ تھی کہ یہ کوئی انجانے لوگ نہیں تھے کہ جن کے سامنے آپ نے اپنا سر جو ہے نا دوپٹہ کھول دیا، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ آپ کے سب سے پہلے رضائی بھائی بھی تھے، ایک صحابی، اور دوسرے آپ کے رضائی بھانجے تھے۔ رضائی بھانجے کس طریقے سے؟ ام کلثوم ایک خاتون تھیں جو آپ کی رضائی بہن تھی، ان کے بیٹے تھے ابو سلمہ، وہ آئے، انہوں نے کہا، اور اس حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آئے اور ان کے بھائی نے ان سے سوال کیا، میں ان کے ساتھ تھا۔ تو امام ذہبی اور بڑے بڑے علماء نے اس بات کی وضاحت کی، دونوں آپ کے محرم رشتہ دار تھے، تو محرم رشتے کے سامنے باتھ روم میں اندر جا کے نہا لینا، اور اتنا سے ان کو بال نظر آ گئے کہ پانی اوپر گر رہا ہے، یہ پروف کرنے کے لیے اس سے نہایا جا سکتا ہے، اس کو آپ نے کس طریقے سے ٹویسٹ کر دیا اور ایک بالکل ہی غلط طریقے سے اور غلط انداز سے بات بیان کی۔ سبحان اللہ، حاشا وکلا، ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں معذرت کے ساتھ۔ سیدہ عائشہ کی حیا کے بارے میں تو قرآن نے گواہیاں دیں، 10 آیات نازل ہوئیں، وہ کیسی خاتون اس طرح کی بات کر سکتی ہیں؟ اور آپ جیسے بندے کیسے جرأت کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس حدیث کو بغیر صحیح طریقے سے پڑھے اس کو اعتراض بنانے کے لیے دین کے لیے؟ بلکہ یہ تو آپ جیسے بندوں کے اوپر اعتراضات ہوتا ہے۔ معذرت کے ساتھ انصاف کیجیے، ہمارے دین کے ساتھ مذاق نہ کیجیے۔ اوکے، لیٹس موو۔